اچھا چودھری صاحب ایک بات کہ ہم نے جرنلزم کی ہے ایک ساتھ رہتے ہوئے پرنٹ میں جو تھے، اب آگے جرنلزم مین اسٹریم میڈیا آیا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آیا، تو مختلف شکلیں بنی. تو اس دور کے جس دور میں ہم نے پرنٹ میں رہ کے جرنلزم کی تھی، اور آج جو ٹی وی اسکرین پہ آ کے، بڑی اسکرین ہو یا چھوٹی اسکرین ہو، جرنلزم کو آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ لیکن ساری جرنلزم ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. بیسک بات ہے کانٹینٹ. کانٹینٹ کی پریزنٹیشن کی مختلف فارمز ہیں. سجاد صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت کرنٹ صورتحال جو ہے وہ ایران کے حق میں بات کرنے سے فائدہ ہے. آپ سمجھتے ہیں نہیں یار، کوئی حقائق بھی ہونے چاہیے. اب اسی سے بحث ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کانٹینٹ پیسٹ کرتے تھے. یہ بھی کانٹینٹ ہے. آج کنٹینٹ کی فارمز ہو گئی ہے، تھوڑا میک اپ ہو نہیں، گیا. لیکن آپ جب کنٹینٹ آپ نے لکھنا شروع کیا تھا ارلی 90s میں، تو اس کے اوپر چیک ہوتے تھے 2-3 کچھ اس کے یہ تو ضابطے ابھی بھی ہوتے تھے. گیٹ کیپنگ نہیں ہے نا اب سوشل میڈیا میں. ہاں، ابھی گیٹ کیپنگ نہیں ہے، لیکن یہ ڈیولپ ہوگی، یہ ایسے رہ نہیں سکتا. نہیں، سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے بھی الیکٹرانک میڈیا میں وہ جو میں ایڈیٹوریل یہی کہہ رہا ہوں، عرض چیک کر تھا رہا وہ ہوں کہ کم ہو گیا، سوشل میڈیا میں ڈائلیوٹ ہو. بھی الٹیمیٹلی گیٹ کیپنگ ہوگی. دنیا میں جب پہلے اتفاق باہر آئے تھے تو کوئی گیٹ کیپنگ نہیں تھی. پھر ملکوں نے پالیسیاں بلائیں، سینسر آئے، مختلف پابندیاں لگیں. جب ٹی وی آیا ایک خاص طرح کا تو پروفیشنلزم ایوالو ہوا. ہاں، ہاں یہ ہاں، خود بخود ہوگا. وہ کیسے ڈونٹ ہوگا؟ وری. نہیں، وہ کیسے ہوگا؟ کیا اسٹیٹ کرے گی؟ کون کرے گا؟ بہتر تو یہ ہے کہ جیسے اسٹیٹ نہ کرے، کیونکہ اسٹیٹ جب کرتی ہے تو وہ غلط کرتی ہے. اس کی بجائے پرائیویٹ ادارے ہونے چاہیے، اچھا، پروفیشنل ادارے ہونے یہ چاہیے. جو سوال ہے نا اسٹیٹ نہ کرے، ہم یہ کافی عرصہ جو پرنٹ والے بھی کہتے تھے کہ اسٹیٹ نہ کرے، ہم خود کر لیں گے، تو انہوں لیکن نے ہم کر نے لیا کبھی نا. کیا نہیں تھا. نہیں تو انہوں نے کر لیا نا. پھر ہاں تو تو جب اب آپ جب ہم نہیں کریں گے تو پھر ہو جائے گا. دنیا بھر میں اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے تو دنیا باقی تو نہیں رکتی، وہ کر دیتی ہے. اچھا، لیکن کیا سارے آپ دنیا پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں جس طرح سے پرنٹ میڈیا بالکل وائپ آؤٹ ہو گیا، نہیں نہیں کہیں انڈیا میں ہے؟ نہیں کہیں نہیں ہے، وائپ آؤٹ نہیں ہوا. ہاں، ہم دیکھو جتنی ہم محنت ہی نہیں کرتے، جب تک پرنٹ میڈیا میں محنت نہیں ہوگی. اب بھی دنیا میں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ ساری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں. ٹائمز آف انڈیا اب بھی. جاپان کے اندر ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے، وہاں پہ اب بھی اخبار. بلکہ اس وقت جب تو یہ ہمارے جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہونے میں واشنگٹن پوسٹ میں اور یہ نیو یارک سمجھتا ہوں کہ ٹائمز اس کی جتنا ایک ٹف ٹائم دے رہا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو، اتنا ٹی وی نہیں دے رہے جتنا اخبار ٹف ٹائم دے رہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کراس میڈیا اونرشپ ہے نا، اس سے بھی نقصان ہوا ہے، کیونکہ وہی مالک اخباروں کے ہیں اور وہی مالک ٹی وی کے ہیں، تو ساری توجہ ٹی وی کی طرف چلی گئی. اگر کمپٹیشن ہوتا ٹی وی اور اس میں تو شاید کچھ بہتری آتی. تو یہ جو خاص طور پہ ایڈیٹر کا آفس انہوں نے پہلے ہی ختم کر دیا تھا، اس کے بعد پرنٹ، خاص طور پہ پرنٹ جو ہے نا ہمارا، اس کی کیا ہم نے دیکھا ہے کہ 2003-4 کے بعد اس کی کوئی مینجمنٹ کے ایشو آئے یا کیا ایشوز آئے کہ بہت سارے اخبار بند ہو گئے، جیسے نوائے وقت جیسا اخبار بند نہیں ہو گیا، بند تو نہیں ہوا. آلموسٹ بند ہے. نہیں مطلب آلموسٹ نہیں چھپ رہا ہے. کیوں تسی ایویں لوکاں نو بند کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، مطلب وہ کیا ایک طرح سے پرنٹنگ اسٹیشن ہے نا وہ جو چھوٹا بھی سا، ہے پر ایک چھپ تو رہا ادارے ہے. کے طور پہ جس اس طرح کو سے. یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں چھپ رہا، کم از کم یہ تو کہیں چھپ رہا ہے، کہیں کم چھپ رہا ہوگا. تو اس سوال دیکھو کو نہیں، اس میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ توجہ نہیں ہے. میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کی تنخواہیں کم ہیں. رپورٹر جب ہم ہوتے تھے تو ہم سوسائٹی میں ہماری تنخواہ گریڈ 17 کے برابر ہوتی تھی، یا اس سے بھی کئی دفعہ زیادہ ہوتی تھی، اور ہر ایک کمپٹیشن میں رپورٹر جو ہے وہ خبریں لاتا تھا. اب وہ نہ اخباروں پہ توجہ ہے، تو اس سے کی وجہ سے معیار، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پرنٹ جرنلزم جو ہے اگر اب وہ معیاری ہو نہیں تو چودھری ضرور پڑھیں گے. اب دیکھیے، بھی ریڈرشپ کی عادت ہے لوگوں کو. سب ٹی وی سے بھی زیادہ لوگ اس میں پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لیڈرشپ کی ایک ہزاروں سالوں سے عادت ہے انسان کو. ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ عادت ہے.
جو صاحب میری تو 600 روپے تنخواہ تھی 1983-84 میں جب میں نے جرنلزم شروع کیا تھا. آپ کی جو پہلی آپ تو تنخواہ بڑے تھی. کم تنخواہ والے ہمیشہ ہی رہے ہیں، اچھا آپ کی تو میں بات ہی نہ کریں. 1983 کی میں بات کر رہا ہوں. آپ بتائیں آپ کی پہلی تنخواہ ہماری کس سن 1500 تھی کس سن میں؟ میری 85 میں. آپ میرے سے پرانے ہیں، آپ بہت بوڑھے ہیں. نہیں 2 سال پرانا ہوں. 2 میں تو سال بوڑھا 2 کیا. سال نہیں، پتہ نہیں آپ اگر جو کتنے سکرین پرانے پہ ہیں. دیکھ رہا 2 سال ہوگا تو بتا رہے ہیں 2 نا. سال سکرین پہ تو دیکھ رہا ہوگا نا شروع سے وہ ہی آپ یہی. بوڑھے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 88 میں میری تنخواہ لگی تھی، وہ بھی 1500 روپے آئی تھا. نہیں، پہلے او اپرینٹسشپ کی تنخواہ 1500 1500 ہی سے تھی. 3300. جب میں ریگولر ہوا، میں 4 مہینے میں ہی ریگولر ہو گیا. جی 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 جی. عام طور پہ 6 مہینے ہوتے تھے، لیکن میں نے نا آتے ہی نا کچھ ٹرانسلیشن کی ایڈیٹوریل کے لیے. جی 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 وہ اس زمانے میں ڈاکٹر اے کیو خان کا ایک مضمون آیا تھا، ایٹمی عدم پھیلاؤ. جی جی جی. اس کی کوئی نا 30-35 قسطیں میں نے ٹرانسلیٹ کی. انگلش میں تھا، مشکل بھی تھا بڑا. ساری وہ بہت ہی مشکل. اردو سے انگریزی، انگریزی سے اردو بہت مشکل کام تو ہے. وہ میں نے کیا سارا ٹرانسلیٹ. تو اس کی وجہ سے مجھے 6 مہینے کے بعد ملنی تھی ریگولر، لیکن میری 4 مہینے بعد ہو گئی اور 3300 روپے تنخواہ ہو گئی. اس زمانے میں جو لیکچرشپ تھی اس کی 3100 تھی. جب 3300 ہوئی 1990 آ چکا ہوا تھا. نہیں میرے تو 1986 میں ہی ہو گئی. اچھا 1990 میں پھر ہم نے جب میں نے جوائن کیا نا دا نیوز جو جنگ کا تھا، تو اس وقت ہماری جو تھی نا وہ تنخواہ 3000 روپے مقرر ہوئی تھی. نہیں ہم چونکہ پہلے ہو گئے تھے نا گریڈ 3 میں. یہ گریڈ 3 کی ویج بورڈ ایوارڈ کے تحت تنخواہ ہی 3300 تھی. تو صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت کی 3300 اور آج آپ کوئی کروڑ کے قریب لے رہے ہوں گے تو میری بات تو پوری ہو گئی. ٹی وی پہ لوگوں کا جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، سن رہے ہوتے ہیں، وہ بلا کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ جو اینکر ہے نا یہ کروڑ روپے لے رہا ہوگا. اب وہ اینکر ہو سکتا ہے کروڑ روپے کا 25% بھی نہ لے رہا ہو، لیکن لوگوں کے عام بندے کے جو ایک پبلک پرسیپشن بن چکی ہے پرسیپشن، وہ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے 2-3 اینکروں نے بھی شیئر کیا. انہوں نے کہا خان صاحب پرسیپشن رہے رو پیندا. آپ بھی اس میں شامل ہیں کہ رو پیندا. چلو نہیں حقیقت تو یہ نہیں ہے نا کروڑوں میں. گزارش یہ ہے کہ دیکھو 2 ہیں اس کو دیکھنے کے پیمانے. ایک تو پیمانہ یہ ہے کہ ہم نے جب یہ جاب شروع کی تھی تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، اور ہم تو اس میں آئے تھے فقیری پیشہ سمجھ کے، کہ اس میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بھائی کیا ہوتا تھا. کوئی بیچارہ رپورٹر ایک گھر بنا لیتا ہوگا، اس سے زیادہ تھی تو کوئی آگے ہمارے فیوچر میں بھی کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مشہور ہو جائے وزیر اعظم، یہ وہ اس کو بلا لیں روٹی کھلا دیں، بس دیٹس اٹ. یہ تو ٹی وی آ گیا اور ٹی وی کی پھر کمپٹیشن ہو گیا اور اس سے تنخواہیں بڑھ گئی. تو یہ تو ایک حادثہ ہے، معجزہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری تنخواہیں. لیکن ساری دنیا میں یہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں یہ 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد جو ایڈیٹر، ہم میں سے جو ایڈیٹر ہوتا تھا جیسے اب میں ہوں، اس کی تنخواہ ظاہر ہے اس وقت بھی سب سے زیادہ ہوتی تھی. ہاں بالکل، کئی گنا زیادہ ہوتی تھی. اس وقت گاڑی بھی ملتی تھی اس کو سب سے. تو وہ 40 سال کے بعد ہوں جی اسی ڈیزرو کرنے ہیں. روڑی بھی سنی جاتی ہے. اچھا چوہی صاحب یہ بتاؤ کہ ہم پرنٹ میں رہے تھے، یا آپ نے جو بات کی کہ ٹی وی کے آنے کے بعد ایسے لگا جیسے ہم جانے پہچانے جانے لگے، ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ پرنٹ میں بھی ہم اسی طرح سے امپیکٹ وائز جو امپیکٹ ہوتا نہیں، تھا، ہمیں جو کنسرن والے تھے وہ تو جانتے تھے نا. رولر جانتے تھے، سیاسی جماعتیں جانتی تھی، بیوروکریٹ جانتے تھے، جو ڈیسیژن میکرز تھے وہ میں جانتے تھے، اور ہمارا امپیکٹ بڑا ہوتا تھا. ٹی وی میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرنٹ کا امپیکٹ تھا، جو میرا ذاتی تجربہ پرنٹ اور ٹی وی کا رہا ہے، کہ پرنٹ کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا. میں نے پھر ٹی وی میں محسوس کیا جب میں اینکر بنا، تو وہ پاپولیرٹی آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ آپ کو جانتے ہیں، بازاروں میں، مارکیٹ میں لوگ آپ کو روک کے پوچھتے ہیں اور کیا حال ہے جی، ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. لیکن میں نے محسوس کیا کہ امپیکٹ وائز وہ ڈائیلوٹ ہو گیا. نہیں، وہ اس وقت بڑا محدود تھا. مثلا ہم سیکریٹریٹ میں پڑھے جاتے تھے، اخبار نویس، پالیسیوں پر بات ہوتی تھی، پالیٹیشینز پڑھتے تھے، ہمیں سیاسی ورکر ٹاپ جو لوگ ہوتے تھے وہ پڑھتے ہاں تھے. ایک خاص طرح کی لیکن عوام جو ہے نا اس میں کوئی ہمارا اس طرح سے نہیں تھا. اب ٹھیک ہے، اب جو ہے چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس سے پھر یہ ہے نا کہ لیٹ سے آپ کا میرا 1% ہے، آپ کا 5% افیکٹ ہوگا، سجاد صاحب کا 20% ہوگا، کسی اور کا 30% ہوگا، اس طرح سے ہے.
नहीं तो सही इम्पैक्ट, नहीं लेकिन कितना कितना है वो अपनी, हर बंदा अपनी मर्जी के बंदे को सुन लेता है, उसका दिल खुश हो जाता है, ठीक है ना। नहीं चौधरी साहब, ये जो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे करंट अफेयर बिकता है, मतलब दुनिया में फिलहाल जो एंटरटेनमेंट की आमतौर अनसेटल्ड पे अनसेटल्ड सोसाइटियां जो होती हैं हाँ उनके अंदर जो अनसेटल्ड इश्यूज हैं हम्म, वो बिकते हैं। जो हम्म, सेटल्ड सोसाइटियां हैं उनके अंदर और चीज़ें होती हैं, सेहत है, एजुकेशन है, स्कूल्स हैं, वहाँ पे ये डिस्कशन होती है, फॉरेन पॉलिसी है। हमारे यहाँ जो कि अभी ये नहीं तय हुआ मुल्क का निज़ाम क्या होगा, हमारे यहाँ यही तय नहीं हुआ अभी तक कि क्या इस्लामी निज़ाम लेके आना है या यही जमहूरी निज़ाम चलाना है, ठीक है। अभी तक ये बहस हो रही है कि यार ये जो सूबों को जो हमने पैसे दिए हुए हैं ये वापस लेने हैं या दे दिए, हालांकि सारा कुछ कर चुके हैं हम। तो ये हमारे यहाँ ये जो अनसेटल्ड इश्यूज बहुत ज्यादा है। नहीं जब आइन ने सेटल कर दिया फिर हम उनको अनसेटल करते हैं ना, ये भी तो हमारी खूबी है ना, नहीं वैसे तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, लेकिन चीज़ों को अनसेटल्ड रखना। नहीं हम्म, दुनिया भर में पार्लियामेंट जो है वो बाइख्तियार है चीजों को बनाने देखने की, में, हाँ करने बनाने की, में। तो वो तो उस हद तक तो ठीक है, जरूर देखें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुनिया में हमेशा सारी हर तरफ इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकली का अमल जारी है। होना तो ये चाहिए कि अब सूबों को मिल चुके हैं, सूबे आगे ट्रांसफर करें, नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को दें, ताकि डिवीजन्स को दें, रैशनलाइज हो जाए वो, ठीक है। हाँ तो ये अभी सूबे जो हैं वो नए सूबेदार बन गए हैं, तो वो गलत है। अच्छा ये बताएं कि ये जो अखबार की तो बात कर ली, किताबें लोग पढ़ते थे पहले, किताब बीनी भी आपकी कम हो गई, लाइब्रेरीज भी कम हो गई। ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट की वजह से हमारे यहाँ जो किताब पढ़ने का फैशन था या उसकी एक लोगों के घरों में लाइब्रेरियाँ होती थीं, वो इल्म फजल के अलामत होते थे बाज़ बंदे, वो धीरे धीरे कम नहीं होता जा रहा। नहीं देखो, एक है दुनिया में इल्म फजल का कमाल हम्म, या डेप्थ, वो तो अब भी लोग किताबें पढ़ते हैं, थोड़े होंगे, हम्म। लेकिन नॉलेज और इंफॉर्मेशन ज्यादा फैली है। उन्हीं किताबों का जो नॉलेज है वो थोड़ा 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 फ्रैक्चर्ड, डाइल्यूट होके, नहीं फ्रैक्चर्ड जो अच्छा है, फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड फॉर्म में तो मौजूद आ तो गई। ये तो एक इल्मी वल्गैरिटी नहीं पैदा हुई नहीं ये इससे। तो वो लिखा था ना टी.एस. इलियट ने हम्म, कि प्रूफ रॉक जो मौजूदा जो सोसाइटी है उसमें इफ्स एंड बिट्स एंड बिट मिला के शख्सियत पैदा हो रही हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़माने का एक जबर है। आप ये तो करें कि हम 18वीं सदी में चले जाएं, वो अल बैरूनी बन जाएं या इब्ने सीना बन जाएं जो मास्टर फाल होते थे, वो नहीं हो सकता। अब स्पेशलाइजेशन का दौर है और फ्रैक्चर्ड नॉलेज बाकी चीज़ों का हासिल करके आप किसी एक चीज़ में कमाल हासिल करते हैं। तो ये हर ज़माने के अपने हालात रहते हैं। एक ज़माने में होता था कि वही सिपा सलार होता था, वही नॉलेजेबल होता था, वही चर्चिल जो है उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर पे, ठीक है। और हिस्ट्री भी उसने लिखी है, वो कमांडर भी था, वो सियासतदान भी था। जैसे भुट्टो साहब थे, ये कई निशाते किताबें सा लिखी, आज के लीडर कोई किताब लिख ही हाँ नहीं ये सकते। निशाते सानिया के सारे जो रिनाइसेंस लीडर जो थे वो सारे ऐसे थे। लेकिन अब जाहिर है ऐसा नहीं रहा। अब कोई कोई है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किताब लिख दी, कोई इमरान खान ने लिख दी, बस दैट्स इट। अच्छा लेकिन फिल्म मेकिंग जो है, अब दुनिया में फिल्म मेकिंग ने इतनी तरक्की की है, हम 70s के बाद फिल्म मेकिंग में भी जवाल में चले गए। नहीं उसकी वजह है ना हम्म, कि आपकी सेम जुबान की फिल्म मेकिंग जो है वो इंडिया में हो रही है, हम्म। और वो चूंकि बहुत अच्छी हो रही है, हम उतनी अच्छी नहीं कर रहे थे, इसलिए खत्म हो अभी गई। इस हुकूमत ने को पैसे डाले हैं फिल्म या मेकिंग में, अच्छी क्या चीज लगता है आपको? अच्छी चीज है, करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि फन को जिंदा रहना चाहिए। फन जिंदा रहेगा तो फनकार जिंदा रहेगा, फनकार जिंदा रहेगा तो सोसाइटी में एक तहरीक रहेगी। जरूर से अब इतनी बात को इस तरह बारीकियों से आम बंदा जो है ना, वो फन से और फनकार से दुनिया लुत्फ को अंदोज जरूर हो होता है, लेकिन वो उसको अप्रिशिएट करने में जरा कंजूसी दिखाता देखो, है। इसकी क्या दुनिया वजह है? को हर बंदे ने नहीं बनाया, दुनिया क्रिएटिव माइनॉरिटी बनाती है। वो लोग जो सोचे समझने वाले हैं वो सोसाइटियों को आगे बढ़ाते हैं। तो हर बंदे की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो आर्ट कोई जो है वो जाके कोई उसकी सरपरस्ती करे। ये हुकूमतों का काम है, अक्लमंद लोगों का काम है
کہ وہ سوسائٹی کو نارمل رکھنے کے لیے یہ کریں. پہلے ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی کریٹو منورٹی ہوتی تھی، ہر شہر میں ایک کریٹو منورٹی ہوتی تھی، کیا وہ کم نہیں ہو گئی اب؟ لیکن اس کو بلڈ کرنا چاہیے، اس لاہور کی انکریج کرنا جو چاہیے. صاحب جب آپ خوشاب اب ہم سے کسی کو مانتے نہیں ہیں.